اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ ہماری گفتگو کا جو موضوع تھا وہ مطلق اور مقید کا جمع ہونا آپس میں اور اس کی جو مختلف صورتیں تھیں اس کے بارے میں تھا، اور ان صورتوں میں سے پہلی صورت یہ تھی کہ مطلق اور مقید جو ہے وہ آپس میں جمع ہوں اور دونوں جو ہوں وہ موجبہ ہوں، تو وہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کی ذیلی صورتوں میں سے ایک یہ صورت ہے کہ مطلق اور مقید جو ہے وہ مستحبات میں جمع ہوں، کیونکہ ایک دفعہ واجبات ہو گئے ان میں جمع ہوتے ہیں، اسی طرح مستحبات میں جو احکام غیر الزامیہ ہیں ان میں جمع ہو جائیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ جس طرح مثلا کہا جائے یستحب اکرام العالم، یستحب اکرام العالم الفقیہ، یہ مطلق ہے، یہ اس میں مقید قید ہے فقیہ کی۔ تو جب استحباب کی بات آتی ہے تو فرماتے ہیں نقل الاتفاق فی المستحبات علی العمل بالمطلق والمقید وعدم التقیید۔ کہتے ہیں مستحبات میں یہ نہیں ہے کہ مطلق کو مقید پر حمل کیا جائے گا یا اطلاق کو قید لگائی جائے گی، بلکہ مطلق اور مقید دونوں پر مستحبات میں عمل ہو سکتا ہے اور تقیید کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ جس طرح عام اور خاص میں انہوں نے کہا تھا کہ مقید کو یہاں ہم تاکید پر حمل کر سکتے ہیں۔ اور صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ کیوں مثلا یہاں مستحبات میں مطلق کو قید نہیں لگائی جاتی، کہتے ہیں وَلَعَلَّ مَنْشَأَهُ هُوَ عَدَمُ لُزُومِ الْاحْتِياطِ فِيهَا، اس لیے کہ مستحبات میں احتیاط جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، احتیاط وہاں ہوتی ہے جہاں تکلیف الزامی اور ضروری ہو، وہاں احتیاط کیا جاتا ہے، کیونکہ تکلیف بھی ایک ہی ہے، تو اس صورت میں مطلق کو مقید پر حمل کیا جاتا تھا۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ چونکہ احتیاط لازم نہیں ہے، اور دوسری اس کی علت یہ ہو سکتی ہے وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ بَاعِثُ ذَلِكَ التَّسَامُحَ فِي أَدِلَّةِ السُّنَن۔ ادلہ سنن میں جو ہے وہ تسامح اور چشم پوشی بھی روایات میں آئی ہے کہ بھئی جو بھی سنت کام ہیں ان میں جو ہے وہ تسامح کیا جا سکتا ہے، چشم پوشی کی جا سکتی ہے، اور وہ ایک روایت کے ذریعے بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ سارے مسائل باعث ہو سکتے ہیں، مثلا چونکہ استحباب کی بات ہے، یہاں پر ایک قسم کی سنت کی بات ہے یا تکالیف غیر الزامیہ کی بات ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب اسی اجتماع والی صورت کے بارے میں کچھ ملاحظات کو ذکر فرماتے ہیں۔ پہلا ملاحظہ جو ہے یعنی اس سے مربوط جو ہے وہ یہ ہے کہ المقید ہونا لا یکون ناسخا۔ جب ہماری گفتگو اس بات میں تھی کہ بھئی مطلق اس کے بعد مقید آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مقید جو ہے وہ پہلے والے حکم کے لیے ناسخ ہے۔ نسخ سے مراد یہ ہے کہ یعنی پہلا حکم ختم ہو جائے اور اس کے جگہ پہ دوسرا حکم ہو۔ تو یہ جو اس نے کہا تھا مثلا اکرم عالما، اس کے بعد کہا تھا اکرم عالما فقیہن، تو یہ عالم فقیہن یعنی مقید لانا یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ یہ پہلا جو مطلق والا جو حکم تھا وہ ختم ہو گیا ہے، نہیں، ناسخ الگ چیز ہے، مقید الگ چیز ہے۔ لأنه ثبت عندهم، کیونکہ اصولیون کے نزدیک ثابت ہے ان النسخ لا يكون بعد انقطاع الوحی والاخبار النبویۃ عندنا قلیلۃ جدا۔ مقید ناسخ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نسخ جو ہے وہ وحی کے
منقطع ہونے کے بعد ممکن نہیں ہے۔ جب تک وحی تھی تب تک کچھ احکامات تھے جو دوسرے احکامات کے لیے نسخ اور ناسخ ہوتے تھے، لیکن وحی کے ختم ہونے کے بعد، منقطع ہونے کے بعد، اب نسخ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور اخبار نبویہ جو ہمارے پاس ہیں کہ جن کو ہم کہیں کہ بھئی اخبار نبویہ میں بھی نسخ ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بھئی اخبار نبویہ ہمارے پاس بہت ہی تھوڑی ہیں، اور سارے احکام فقہی کے لیے جو ہے وہ ان سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ان میں بھی اخبار جو تھوڑی ہیں ان میں بھی نسخ کی بحث کو لانا یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے۔ لہٰذا راہ حل یہی ہے کہ جو اخبار ائمہ ہیں ہمارے پاس ان میں مقید اور مطلق کی بحث کو چھیڑا جائے گا، کیونکہ اخبار ائمہ علیہم السلام ناسخ نہیں بن سکتی، تو لہذا اس مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اخبار نبویہ تھوڑی ہیں اور اخبار ائمہ جو کہ ہمارے پاس ہیں ان میں نسخ نہیں ہو سکتا، تو ان میں ہم مطلق اور مقید کی ہی بحث کو مطرح کر سکتے ہیں۔ لہذا کہتے ہیں فَمَوْضُوعُ هَذَا الْبَحْثِ اذن هو اخبار الائمہ الاطہار علیہم السلام، کہ جہاں پہ مطلق اور مقید ذکر ہوا ہے، والنسخ لا یقع فیہا، اور اخبار ائمہ میں نسخ نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ مقید جو ہوتا ہے وہ ناسخ کبھی بھی نہیں تصور کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا ملاحظہ ہے یہاں پر، وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر مولا یا متکلم کوئی چیز بیان کرتا ہے تو ہم کیا اس کو سمجھیں، یا ہم کہیں کہ وہ مطلق کہہ رہا ہے اور مقام بیان میں ہے یا مقام بیان میں نہیں ہے، تو اس کے بارے میں توضیح دیتے ہوئے فرماتے ہیں اذا لم يعلم في باب المطلق ان المتکلم فی مقام بیان تمام المراد، کہتے ہیں کہ باب مطلق میں اگر علم نہ ہو کہ بھئی متکلم بولنے والا جو ہے اپنی پوری مراد کو بیان کرا، مثلا وہ مولا کہہ رہا ہے اکرم عالما، اب ایک دفعہ قرینہ ہوتا ہے کہ یہی پوری مراد ہے مولا کی، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی قرینہ نہیں ہمارے پاس تو کہتے فَهَلْ هُنَاكَ أَصْلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ أَوْ قَاعِدَةٌ، آیا پھر یہاں پہ کوئی ایسا قاعدہ ہے کہ ہم اس کو جاری کرتے ہوئے مسئلے کو جو ہے حل کریں، تو اس میں کہتے ہیں اشکال و کلام بینہم، اصولی علماء کے درمیان میں جو ہے یہاں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں کہ آیا یہاں پر شک کی صورت میں کوئی اصل اولی ہے یا نہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَعَلَّ الْحَقُّ أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ كَوْنُهُ فِي مَقَامِ بَيَانِ تَمَامِ الْمُرَاد، حق نظریہ یہ ہے کہ اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ مولا جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ اپنی تمام مراد کو ہی بیان کرتا ہے، اور اس کی دلیل بھی جو ہے وہ اوکلا کی سیرہ ہے، وَذَلِكَ لِأَنَّ عَادَةَ أَهْلِ الْمُحَاوَرَاتِ وَلَا سِيَّمَا الْأُمَرَاءُ وَالْمُبَلِّغِينَ لِلْأَحْكَامِ، کہتے ہیں کہ جتنے بھی اہل محاورہ ہیں جو گفتگو کرتے ہیں، جو خصوصاً عمراء اور وزراء ہیں یا جو احکام کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کی سیرت اور عادت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان یفضوا باغراضہم وغایاتہم تماماً، وہ اپنی جتنی بھی اغراض اور اہداف ہوتے ہیں، جو بھی ان کی غرض و غایت ہوتی ہے جن کو وہ بیان کرتے ہیں، تو وہ افضاء کرتے ہیں پوری کی پوری، یعنی طرف کو پوری بتاتے ہیں، لعجل العمل بها، تاکہ ان پر عمل ہو سکے، والاخذ بمقتضاها، اور ان کی جو غایات ہیں ان کے مطابق عمل کیا جا سکے۔ اب اگر کوئی ادھوری بات کرے گا تو وہ خود جانتا ہے کہ میری بات پہ کس طرح عمل کریں گے، تو لہٰذا اوکلا اور محاورات جو ہوتے ہیں اہل محاورہ، ان کی عادت یہی ہوتی ہے، پھر اس کو دیکھتے ہوئے ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ قاعدہ یہی ہے۔
لہذا کہتے ہیں فلو اراد احدهم من کلامہ غیر ذالک، اب اگر کوئی اپنے کلام میں سے اس سے علاوہ کسی دوسری چیز کا ارادہ رکھتا ہو، مثلا اس کا ارادہ یہ ہو کہ بھئی یہ میں نے جو کہا ہے پوری بات ابھی نہیں ہے، ابھی اس میں کچھ قیود یا قید وغیرہ لگانا ہے، تو ینبہ علیہ غالباً، تو وہ غالباً بتاتا ہے کہ بھئی ابھی عمل نہیں کرنا، ابھی یہ میری پوری بات نہیں ہوئی ہے، پھر وہ خود بتاتا ہے ان لم تکن قرینۃ حال او مقال علیہ، اگر قرینہ حالیہ یا مقالیہ نہ ہو، ایک دفعہ تو خود قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اب علماء آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے اکرم العلماء، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو سارے علماء ہیں ان کا اکرام کرنا ہے۔ جب قرینہ نہ ہو تو وہ خود کہے گا کہ بھئی میں نے جو کہا ہے اکرم عالماً، تو اس سے مراد مثلا ابھی ٹھہرے ہیں، فقیہ بھی مراد ہے میرا مثلا، یا اس طرح کے جو قیود ہیں تو وہ خود ہی جو ہے وہ بتاتے ہیں ان مراحل میں۔ لہٰذا اگر مولا نے کوئی قید نہیں ذکر کی تو اس کا پھر اصل قاعدہ یہی ہے کہ وہ اپنی تمام جو اس کی مراد تھی وہ اس نے بتا دی ہے۔ اور اس کی تائید میں ایک جو ہے وہ مؤید لاتے ہیں کہ وَلِذَلِكَ نَرَى السَّامِعَ الْمُكَلَّفَ لَا يَسْتَفْهِمُ غَالِبًا عَنْ ذَلِكَ اعتمادا علی العادہ، کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سننے والا مکلف ہوتا ہے وہ پھر اکثر طور پر سوال نہیں کرتا مولا سے، مثلا مولا نے کہا اکرم عالماً، تو وہ پھر دوبارہ نہیں پوچھے گا کہ مولا یہ عالم سے مراد کون سا عالم ہے، فقیہ مراد ہے، اصولی مراد ہے، متکلمی مراد ہے، کہتے ہیں اعتماداً علی العادہ، عادت تو یہی ہے کہ مولا نے جب کہا عالم تو پھر جو بھی عالم ہے اس کو مراد ہے۔ وَلَوْ أَخَذَ بِمَا سَمِعَ مِنَ الْعَامِرِ، اب اگر وہ مکلف جو ہے وہ لے وہ جو چیز اس نے عامر سے سنی تھی، وَعَمِلَ بِإِطْلَاقِهَا، اور اس نے اطلاق پر عمل کیا، مثلا ایک عالم کا اکرام کر لیا، تو لم تحسن من العامر مؤاخذتہ، تو جس نے امر دیا وہ پھر اس کا مؤاخذہ اگر کرے تو یہ اچھا نہیں ہے، یعنی مولا اس کو کہے کہ تم نے کیوں جا کر ایک مثلا عالم کا اکرام کیا، تم نے فقیہ کا اکرام کیوں نہیں کیا، تو وہ جواب میں کہہ سکتا ہے کہ آپ نے مطلقاً کہا تھا عالم، فقیہ تو نہیں کہا تھا، لہذا اس کا اگر مؤاخذہ کرے تو وہ یہ مؤاخذہ کرنا اچھا نہیں ہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ جب متکلم کوئی بات بولتا ہے اور وہ مطلق ہو تو اس کے اطلاق کو ہی لیا جاتا۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَذَلِكَ، اگر وہ اسی طرح نہ ہوتا، یعنی اس کا اطلاق مراد نہ ہوتا، تو لَزِمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ بتائیں کہ بھئی یہاں اطلاق سے مراد جو ہے وہ ایک قید بھی ہے اس میں، من ارباب الاوامر، یعنی ارباب اوامر جو ہوتے ہیں، جو امر دیتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، وہ تنبیہ کرتے ہیں کہ بھئی یہاں اطلاق مراد نہیں ہے، کچھ قید بھی اس میں ہے شامل۔ وَهَذَا يَكَادُ أَن يَكُونَ مِنَ الْوَاضِحَاتِ، کہتے ہیں یہ تو واضح سی بات ہے، وَإِن لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ بَعْضُهُمْ، بعض نے اس کا اعتراف نہ بھی کیا ہو، تو یہ واضح سی بات ہے کہ جب متکلم اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کا یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کی تمام مراد جو ہے وہ یہی ہے، اور اگر کوئی قید وغیرہ ہوتی تو وہ خود جو ہے وہ اس کو بیان کرتے، تو لہذا اس بنا پر ہم قاعدہ یہ نکال سکتے ہیں کہ مولا تمام مراد کو بیان کر رہا تھا۔ یہاں تک جو ہے وہ پہلی جو صورت تھی مطلق اور مقید کے جمع ہونے کی، کہ دونوں جو تھے وہ مجبہ کی صورت میں تھے۔ اب دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں جو ہے وہ سلبی اور منفی صورت میں، ان یکونا سلبیین، جس طرح کہتے ہیں لا تعتق رقبتاً ولا تعتق رقبتاً کافرتاً، یہاں رقبہ مطلق ہے، شامل ہوتا ہے چاہے مومنہ ہو چاہے کافرہ ہو، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہاں جو ہے انہوں نے قید لگائی ہے کہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو ہے رقبہ آزاد نہیں کرنا، کوئی فرق نہیں پڑتا، مومنہ ہو
چاہے کافرہ ہو۔ یہاں کہتا ہے کہ بھئی کافرہ جو رقبہ یا عبد جو ہے وہ تم نے آزاد نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مومنہ کر سکتے ہو، فرض کریں۔ اب ان میں تنافی ہے، کس طرح اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ تو اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہاں یہ جو مطلق ہے، یہ جو کہہ رہا ہے رقبہ آزاد نہیں کرنا، اس سے مراد یعنی یہ قید تقید والا مراد، یعنی کافرہ آزاد نہیں کرنا۔ فالمنقول الشہرۃ بل الاتفاق علی العمل بہما دون التقیید ولكن الظاہر انہما یکونان حینئذ من باب العام والخاص۔ تو اب یہاں کہتے ہیں ہم کیا کریں، اس کا راہ حل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں منقول جو مشہور ہے یا اتفاق ہے وہ یہی ہے کہ آپ دونوں پر عمل کریں گے، یہاں مطلق کو مقید پر حمل نہیں کیا جائے گا۔ وہ ایک جو پہلی صورت تھی موجبہ والی، وہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم مطلق کو مقید پر حمل کریں گے، لیکن یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر سلبی صورت ہو تو اس صورت میں دونوں پر عمل کیا جائے گا، یعنی آپ نے رقبہ بھی بالکل آزاد نہیں کرنا اور کافرہ بھی نہیں کرنا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ وہی عام اور خاص والی صورت ہے، یعنی یہاں پر جو ہے یہ جو دونوں پر عمل ہو رہا ہے، اس کی مطلب یہ ہے کہ چونکہ ماہیت اس کی ایسی ہے کہ نفی کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی رقبہ آزاد نہیں کرنا ہے۔ وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُمَا يَكُونَانِ حِينَئِذٍ مِّن بَابِ الْعَامِ وَالْخَاصِ، کیونکہ عام اور خاص میں بھی ہم نے اسی طرح کہا تھا، جس طرح کہا تھا انہوں نے، مثلا لا تکرم العلماء، کسی عالم کا مثلا اکرام نہیں کرنا، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یعنی کسی کا بھی نہیں کرنا۔ اور اس کی وضاحت میں خود ہی فرماتے ہیں کہ لأن الماہیت اذا نہی عنہا، کیونکہ جب ایک ماہیت سے نہیں کی جاتی ہے، جس طرح انہوں نے کہا لا تعتق رقبۃ، تو کان النہی مستغرقا لجمیع افرادہا، نہی جو ہوتی ہے وہ جمیع افراد کی طرف جو ہے اس کو شامل ہوتی ہے۔ مثلا سگریٹ نہیں پینا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایک دفعہ بھی نہیں پینا، سارے جتنے بھی اس کے مصادیق ہیں ان سب کو شامل ہوتی ہے۔ وَإِنْ حَاوَلَ كَثِيرٌ مِّنَ الْأُصُولِيِّينَ، اگرچہ کہتے ہیں بہت سارے اصولیین نے کوشش کی ہے کہ ادخالہما فی المطلق والمقید، اسی صورت کو مطلق اور مقید میں داخل کریں، لیکن یہ خود فرماتے ہیں کہ یہ عام اور خاص کی بحث میں سے مربوط ہے۔ وَلَكِنَّهَا مُحَاوَلَةٌ لَا تَأْتِي بِشَيْءٍ ظَاهِرٍ، یہ ان کی جو تلاش ہے اصولیین کی، یہ کوئی جو ہے وہ ثمرہ اس پہ مترتب نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے وہ عام خاص کے باب سے ہی ہے۔ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ، بہرحال فرماتے ہیں کہ ہم اس کو باب مطلق اور مقید سے مربوط جانیں یا عام خاص سے، فَالْعَمَلُ بِهِمَا كَمَا عَلَيْهِ بِنَاؤُهُمْ احوط، یعنی دونوں پر ہی عمل کیا جائے گا، یعنی کوئی بھی جو ہے وہ رقبہ آزاد نہیں کرنا اور کافرہ بھی جو ہے وہ آزاد نہیں کرنا۔ یہی احتیاط ہے کہ ہم مطلق پر عمل کیا جائے، ہم مقید پر جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے تیسری صورت مطلق اور مقید کی یہ ہے کہ دونوں مختلف ہیں۔ مثلا یہاں کہہ رہے ہیں اعتق رقبۃ، مثبت کی صورت میں ہے، ولا تعتق رقبۃ کافرۃ، یہ منفی کی صورت میں ہے۔ یا مثلا پہلے جو ہے وہ مثلا نہیں ہے لا تعتق رقبۃ او اعتق رقبۃ مؤمنۃ، تو مختلف جب ہوں تو اس صورت میں نقلت الشہرۃ اب الاتفاق علی التقیید، تو یہاں پر جو ہے مطلق کو مقید پر تقیید لگائی جائے گی۔ وہو الازہر، صاحب کتاب کہتے ہیں یہی اظہر ہے، لأنہ جمع بین الدلیلین، تو یہاں جو کہا ہے اعتق رقبۃ یہ مطلق ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کافرہ جو ہے وہ آزاد نہیں کرنا، تو اس کے مراد یہ ہے کہ یعنی مومنہ آزاد کرنا ہے، اور جمع بین الدلیلین بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ اس نے آزاد بھی کیا ہے اور وہ مومنہ ہے، کافرہ نہیں ہے، اس پر بھی عمل ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں اسی طریقے سے نظیر حمل العام علی الخاص فی موردہ، یہ اس طرح ہے جس طرح ہم نے کہا تھا اکرم العلماء و اکرم العلماء الفقہاء، کہ فقہاء پر عمل کریں گے تو دونوں پر ہی عمل ہو جائے گا۔
اب یہ یہاں تک یہ بحث ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے وہ اگلی بحث آئندہ جلسے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔